سر جنگ است یا ولی مدد، زمانہ پر سر جنگ است یا ولی مدد، کمک بغیر تو ننگ است یا علی مدد۔ اللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، صلى الله عليه محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمان، بزرگان ملت، صاحب عزت و احترام، لائق صد احترام، پروردگار عالم جو خالق دو جہاں ہے، جو خالق کون و مکان ہے، جو مالک کائنات ہے، جو زمین و زمان کا خلق کرنے والا ہے، جو بطن مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا، پرندوں کو پرنے اور چرندوں کو شعور بخشنے والا، بطن مادر میں بچے کو رزق پہنچانے والا پروردگار اپنی مقدس، مطہر، منور، بابرکت کتاب میں آواز دے رہا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد اہل بیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی نہ شک کی گنجائش ہے نہ شبہے کی گنجائش ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب قرآن نے آواز دے دیا کہ جو ہم نے نبی کے اوپر قرآن نازل کر دیا، توجہ، کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا نبی کے اوپر، صلوات علی محمد وآل محمد، نبی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی کے اوپر قرآن نازل کیا، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ شک ہے، نہ شبہہ ہے، نہ ریب ہے، نہ عیب ہے، نہ شک کی گنجائش ہے۔ اچھا، ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں، جب کتاب ایسی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں تو وارث کتاب کیسا ہونا چاہیے؟ وارث کتاب بھی ایسا ہو کہ جو بے عیب ہو، جو لا ریب ہو، جس میں کوئی نہ شک ہو نہ شبہہ ہو۔ بھائی یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کی قرآن نے صفت کیا بتائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یعنی متقی ہونے کی دلیل یہ ہے، اگر غیب پر ایمان رکھے گا تو متقی کہلائے گا، اگر غیب پر ایمان نہ رکھے گا تو متقی نہ کہلائے گا۔ قرآن کی روح سے الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان رکھے وہ ہے متقی۔ مالک کس غیب کی بات کر رہا ہے؟ مالک کون سا غیب جس پر ایمان رکھا جائے؟ کون سے غیب کی بات کر رہا ہے؟ کہا دیکھو جنت کو دیکھا نہیں دیکھا غیب ہے لیکن ایمان رکھنا تم پر ضروری ہے۔ فرشتے ہیں نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھنا تم پر ضروری ہے۔ جہنم ہے نہیں دیکھا ایمان رکھنا تم پر ضروری ہے۔ آدم آئے نہیں دیکھا ایمان رکھنا تم پر ضروری ہے۔ نبی آئے تم نے دیکھا نہیں دیکھا ایمان رکھنا تم پر ضروری ہے۔ صراط ہے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے۔ میزان ہے لیکن دیکھا نہیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے اگر تم نے جہنم پر ایمان نہ رکھا، جہنم پر عقیدہ نہ رکھا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ صلوات علیہ غیب پر ایمان رکھا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ اچھا غیب کی تاکید کیوں کہ جی کہ پروردگار کو پتا تھا کہ آخری نائب ایسا آئے گا جسے ہم پردے غیب میں رکھیں گے، جسے ہم پردے غیب میں رکھیں۔ ضروری ہے تم اوپر اس پر ایمان لاؤ، ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان رکھو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا غیب پر تو ایمان رکھتے ہیں تو یہ بتائیے جو غیب ہے پردے میں ہے، پردے میں ہے تو وہ کون ہے؟ کہا پردے میں جو بیٹھا ہے وہ وارث حسین ہے۔ جو پردے میں بیٹھا ہے خون منتقم حسین، امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہے۔ جو پردے میں بیٹھا ہے وہ بیتاب ہے، اضطراب ہے، پریشان ہے کہ وہ آنے کے بعد قاتلان حسین کا بدلہ لے۔ اچھا جو غیب ہے کیا وہ ہمارے حالات کو نہیں دیکھتا؟ جو ہمارے قدم قامت کو نہیں دیکھتا؟ کیا ہمارے حالات کو نہیں دیکھتا؟ یہ تو کرم ہے امام کا، اگر ہم سے نظر ہٹ جائے امام کی تو گویا ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ امام کی وجہ سے ہماری وجہ سے امام ہے، بلکہ امام کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ آج جو ہم باقی ہیں امام کی وجہ سے باقی ہے۔ آج جو ہماری پہچان ہے امام کی وجہ سے پہچان ہے، اور ہماری جو پہچان ہے آج سب سے زیادہ دو وجہ سے پہچان ہے، ایک ہے غدیر، دوسرے ہے عزاداری۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ایک ہے غدیر، دوسرے ہے عزاداری۔ اگر غدیر ہٹ گئی تو تمہاری پہچان مٹ گئی، اگر عزاداری ہٹ گئی تو تمہاری پہچان مٹ گئی۔ اب سنیے جملہ، اب کوئی یہ نہ کہے عزاداری ہم سے ہے، بلکہ یہ کہو ہم ہیں عزاداری کی وجہ سے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ حسین ہم سے پہچانے نہیں گئے، ہم حسین سے پہچانے گئے۔ حسین کون ہے؟ دین ہے۔ حسین کون ہے؟ دی برا ہے۔ حسین کون ہے؟ شاہ ہے۔ حسین کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ بھائی قدرت کے بھائی خواجہ معین الدین چشتی نے کہہ دیا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، یعنی حسین یہاں کا بھی مالک ہے، حسین وہاں کا بھی مالک ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، حسین یہاں کے بھی مالک ہے، حسین وہاں کے بھی مالک ہے، شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حسین نے آتی ہی سال فطرس کو بالوں پر عطا کر کے بتا دیا کہ ہم شاہ ہیں، اور جانے سے پہلے ان کو آزاد کر کے بتا دیا ہم بادشاہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد حسین شاہ۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ حسین کی عزاداری ہم سے ہے، بلکہ ہم حسین کی عزاداری کی وجہ سے پہچانے ہیں۔ ہماری پہچان حسین، ہم کربلا کو چاہتے ہیں، ہم کربلا کو مانتے ہیں۔ کربلا ہمارے دل میں، کربلا ہمارے جان میں، کربلا ہمارے رگ و ریشے میں، کربلا ہمارے خون میں، کربلا ہمارے دل و دماغ میں۔ لیکن کبھی سوچا کربلا بھی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہم کربلا کو چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا امام نے آپ سے کیا چاہا؟ امام آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حسین کو ماننا کمال نہیں ہے، حسین کی ماننا کمال ہے۔ حسین کو ماننا کمال نہیں ہے، حسین کی ماننا کمال ہے۔ اب حسین ہمارے امام ہمارے رہبر پیشوا، انہوں نے دین کو بچایا، دین کو بچایا، دین کو پروان چڑھایا۔ اب پوری دنیا سے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا والے اتنا بتا دیں مجھ سے کہ جو دین اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، جو دین کہتے ہیں، جو اسلام بیان کرتے ہیں، اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، اسلام کے نام پر جلسہ نکالتے ہیں، اسلام کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، میرا ان سے ایک سوال یہ ہے، یہ بتا دیجئے آپ اسلام کے نام کا پرچم نکالتے ہیں، لیکن بتائیے اسلام چلا کہاں سے؟ بہت توجہ، اسلام چلا کہاں سے؟ اسلام پلا کہاں؟ اسلام پروان کہاں چڑھا؟ اسلام کو سہارا کس نے دیا؟
اسلام کا محسن کون بنا؟ اسلام کا مددگار کون بنا؟ اسلام کا ناصر کون بنا؟ اسلام کو بلندی تک پہنچانے والا کون ہے؟ اسلام کو عروج بخشنے والا کون ہے؟ پوری تاریخ سے پوچھ لیجئے، پوری تاریخ یہی کہے گی کہ ابو طالب کا گھر ہے جہاں سے اسلام پڑا۔ سماج پڑھے محمد، اور ابو طالب کا گھر وہ ہے جو طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لہٰذا اعلان رسالت کہاں سے ہوگی؟ ابو طالب کے گھر سے ہوگی۔ اب اللہ کے رسول نے کھانے کا انتظام کیا، ابو طالب نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگ گیا، لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے، 3 دن تک ماجرا یہ ہوتا گیا۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، اگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا خبردار ان کی باتوں کو نہ سنیے، ان کی باتوں کو نہ سنیے۔ اچھا کمال کا معاشرہ تھا، جب بات کہنی ہوئی تو کہا نہیں سننا ہے، جب کھانا کھانا ہوا تو چلے آتے تھے روزانہ 3 دن تک مسلسل۔ اور جب دسترخوان بچھا، نتیجہ کیا ہوا؟ دسترخوان بچھا، کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا چنا گیا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، گھر ابو طالب کا، اعلان رسالت کرنا ہے، کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نے کہہ دیا قرابت داروں کو ڈراؤ۔ کافروں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی آئیے کھانا کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری مجبوری ہے، میں کھانا کھا نہیں سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کھانا اپنا، گھر اپنا، دسترخوان اپنا، گوشت اپنا، نان اپنی، سب کچھ اپنا ہے۔ اللہ کا رسول انکار کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول بتانا چاہتا سب کچھ میرا ہونے کے باوجود بھی، لیکن میں یہ گوارا نہیں میں پل بھر کے لیے کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں، تو رسول کو کیا گوارا ہوگا جو 12 سال تک ابو طالب کے ساتھ زندگی گزاری۔ صلوات پر محمد آئے 3 دن تک۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ضعیف کونے سے اٹھا، اٹھنے کے بعد آواز دی اس کی یا ابی لہب خاموشی سے بیٹھ جا ابو لہب، اور اس وقت تک کچھ نہ کہنا جب تک میرا محمد کچھ کہہ نہ دے، میرا بھتیجا کچھ کہہ نہ دے۔ بھتیجے کا لفظ آیا، آواز دی قم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالتی، اور رسالت ربی، کھڑے ہو جائیے میرے سید، میرے سردار، نبیوں کے آقا، نبیوں کے داتا، وبلغ رسالت ربی، اپنے رب کے میسج کو، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیجیے۔ اب رسول کا میسج کیا ہے، رسول کا پروگرام کیا ہے، رسول کی تقریر کیا ہے، یہ ابو طالب کو کیسے پتا کہ رسول کا بیان یہ ہوگا، رسول کی تقریر یہ ہوگی، رسول کا موضوع یہ ہوگا، رسول کی گفتگو یہ ہوگی؟ 2 ہی بات تو سمجھ میں آئی، یا تو محمد کے مشورے میں شامل تھے ابو طالب، یا اللہ محفوظ کا نظارہ کر رہے تھے۔ قوم یا سیدی، کھڑے ہو جائیے میرے سید و سردار، پہنچا دیجئے اپنے رب کے رسالت کو، اپنے رب کے پیغام کو۔ انشاءاللہ کل اس کی روایت تفصیل بیان کروں گا، پہنچا دیجئے اپنے رب کی رسالت کو۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کون گواہی دیتا ہے؟ جو گواہی دے گا میرا اخی ہوگا، یعنی میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ کسی نے گواہی نہیں دی۔ تاریخ نے بتایا 13 سال کا ایک بچہ ہوتا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر اتنا جملہ نہیں کہا، آواز دی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ 13 سال کے بچے کو تاریخ نے دیکھ لیا، تاریخ نے دیکھا 13 سال کا بچہ اٹھا۔ 13 سال کا بچہ نہیں تھا، اللہ نے جو شرط لگائی تھی رسالت کی گواہی وہی دے گا۔ ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا، ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہی گواہی دے گا۔ بچہ نہ دیکھو، یہ دیکھو علی کتنے عالم تھے۔ علی عالم قرآن تھے تبھی تو رسالت کی گواہی دی، ورنہ اور کوئی دے دیتا۔ 13 سال کا بچہ کہہ دیا، یہ کہتے عالم وہ تھے جس کے پاس قرآن کا علم تھا۔ اللہ نے کہہ دیا رسالت کی گواہی وہی دے گا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہر مقام پر، ہر مواضع پر، ہر جگہ پر رسول کے ساتھ 2 ہی شخصیت کھڑی رہی۔ ایک شخصیت کا نام ہے باپ، ایک کا نام ہے بیٹا، ایک کا نام ہے ابو طالب، ایک کا نام ہے علی۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، بچپنے سے لے کر جوانی تک اللہ کے رسول کی حفاظت کی ابو طالب نے، مدینے سے لے کے مکے تک اللہ کی حفاظت کی مولا متقیان نے۔ ہر مقام پر علی ساتھ ساتھ،
ہر جگہ پر علی ساتھ ساتھ، میدان کا مرحلہ ہو علی ساتھ ساتھ، بستر کا مرحلہ ہو علی ساتھ ساتھ، جنگ کا مرحلہ ہو علی ساتھ ساتھ، حضر کا مرحلہ ہو علی ساتھ ساتھ، ہر مقام پر علی ساتھ ساتھ ہیں. تو کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. جہاں ایک نور رہے گا وہاں دوسرا بھی نور رہے گا. لیکن کمال ہے لوگوں کا، کیا کہنا لوگوں کا کہ اتنے کمالات اور اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، طرح طرح کے مظالم کیے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی زہرا کے دوسرا مسائل و ختم ہوا. تاریخ بتاتی ہے جس در پہ اللہ کے رسول سلام کرنے آیا کرتا تھا اسی در پر آگ و لکڑیاں لے کے چلے گئے. ابھی رسول کو کتنے دن گزرے ہیں؟ 75 دن، 90 دن، 3 مہینے. 3 مہینے میں مدینے کا ماحول بدل گیا. 3 مہینے میں مدینے کا ماحول بدل گیا. 75 دن، 90 دن میں ماحول، 95 دن میں ماحول بدل گیا. جس در پہ اللہ کا رسول سلام کرنے آئے، جس در پہ فرشتے سلام کرنے آئے، جس در پہ فرشتے روٹیاں لینے آئے، اس در پہ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد آواز دیتے ہیں اے فاطمہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. میں کہوں گا کتنے منحوس تھے وہاں جنہوں نے آگ در سیدہ پر لگائی، شعلہ شام غریبہ میں امرا. اے عزادارو، جو کچھ مدینے میں شروعات ہو چکی تھی، جو کچھ مدینے میں ہوا کیا کربلا میں نہیں ہوا؟ مدینے میں جو کچھ شروعات مدینے میں، ادھر مدینے میں آگ لگائی گئی، کہاں؟ دروازے میں آگ لگائی گئی، کربلا میں خیمے میں آگ لگائی گئی، مدینے میں ایک ماں کے شکم میں بچے کو شہید کر دیا گیا، کربلا میں ایک بچے باپ کے ہاتھوں میں بچے کو شہید کر دیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہداء کے. مدینے میں علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. کربلا میں زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے. مدینے میں بی بی نے آواز دی تھی ارے ابوالحسن کو چھوڑ دو میں انہیں بال بکھیر لوں گی. کربلا میں ارے زینب بے کھلے سر ہے، زینب کے سر پر ردا نہیں ہے، کلثوم کے سر پر ردا نہیں ہے. اے آزادارو، سب سے پہلے شروعات تو مدینے میں ہو. مدینے میں بھی لوگ گھر میں آئے. خیمے جلنے کے بعد کربلا میں لوگوں حسین کے تبرکات کو لوٹنے آئے. میں کہوں گا بی بی ارے آپ پر کیا مصیبت پڑی؟ آپ نے سب علیہ مصائب بیان کیا، کہا مجھے اپنی مصیبت پر رونا نہیں آتا. بی بی کا جملہ سنیے گا، مجھے اپنی مصیبت پر رونا نہیں آتا ہے، مجھے علی کی مصیبت پر رونا آتا ہے. کہا بی بی علی کی مصیبت پر رونا کیسا؟ کہا ارے میرے بعد علی اکیلے ہو جائیں گے. ارے جب تک میں ہوں اپنا راز علی مجھ سے بیان کرتے ہیں، اب علی اپنے دل کا حال کس سے بیان کریں گے؟ علی کس سے بیان کریں گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ علی جب بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو سیدہ سے کہتے تھے بی بی میرا حال یہ ہے. لیکن جب سیدہ کا یہ حال ہوا علی بھی مضطرب ہے، فاطمہ بھی مضطرب ہے. علی سوچتے ہیں میں اپنا حال کس سے بتاؤں گا، سیدہ سوچتی اب علی کس سے بیان کریں گے. اسی وجہ سے سیدہ نے جب زخم لگ گیا تو سیدہ نے اتنا نہیں کہا کہ مجھے زخم لگا، سیدہ نے اتنا پوچھا فضا اینا اینا ابوالحسن، ابوالحسن نظر نہیں آتے ہیں؟ اے بی بی شکم میں بچہ مارا گیا آپ بھول گئی، اے بی بی پسلیاں ٹوٹ گئی آپ بھول گئی، اے بی بی آپ نے شوہر کی یاد آ گئی. کہا مجھے علی کو بڑا احساس ہے، مجھے علی کی بہت یاد آتی ہے، علی میرے بات نہ ہو جائے گا. ایک جملہ سنیے گا آزاداروں، تاریخ بتاتی ہے ایک ذاکر فاطمہ امام حسن کا مصائب پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے، اکثر مصائب کو ذکر کیا کرتے تھے. لیکن اس ذاکر خواب میں امام حسن خود آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں ذاکر تو میرے مصائب کو نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو آپ کے ہر مصائب کو پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو میرے ہر مصائب کو بیان نہیں کرتا. کہا مولا سارے مصائب میں پڑھتا ہوں. مولا زہر حلاحل سے آپ کو شہید کیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. اے مولا آپ کے جنازے پہ تیر برسایا گیا. اے مولا آپ کا کفن سفید سے سرخ ہو گیا. اے مولا آپ کا جنازہ دوبارہ گھر پہ واپس آیا گیا. اے مولا زہر سے آپ کو شہید کیا گیا. کہا میرا مصائب یہ نہیں. کہا مولا آپ ہی بیان کریے آپ کا مصائب کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کہتے میرا مصائب یہ ہے ارے جب میں 5 سال کا تھا میں دیکھ رہا تھا ارے مسلمان ادھر تھے، میری ماں دروازے کی ادھر تھی، آواز دے دے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. اتنا جملہ سننا تھا. ضرب رجل علی الباب، ایک ملعون نے دروازے پر لات ماری اور دروازہ گرا. بجاج فاطمہ بین الحائط والباب،
ارے بیوی درو دیوار کے درمیان آ گئی. اب جب بیوی درو دیوار کے درمیان آ گئی ہے, فاطمہ کو ہٹایا نہیں, مسلمان دروازے سے گزرتے رہے, بنت محمد تڑپتی رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیم. مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے. چلتا ہوا دروازہ, چلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا ہے, کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے. حسنین کی جو ماں ہے, شوہر ہے جس کا ہے در, تعظیم لوٹتے تھے جس کے لیے پیغمبر. سوچو تو سیدہ کو, سوچو تو سیدہ کو دربار بلایا ہے, کس طرح بلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح بلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح بلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح بلایا ہے. کتنے ستم کیے تھے پھر بھی رحم نہ آیا, مرنے کے بعد پھر سے بیوی کو یوں ستایا. مرکز کو سیدہ کے, مرکز کو سیدہ کے مسمار کرایا ہے, کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے. ایسا تھا جو خنجر کا, زہرا کے دل سے پوچھو, غم شام کے منظر کا زہرا کے دل سے پوچھو. بیٹی کو سیدہ کی, بیٹی کو سیدہ کی یہ پردہ پھرایا ہے, کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے زہرا کو, مسلمان نے کس طرح رلایا ہے. مولا حسن کی میاں کر لوٹ کر جو آئی, مرکز سے سیدہ کے گانے لگی دہائی. جابر کے جنازے پر, جابر کے جنازے پر دل کو بسایا ہے, کس طرح رلایا ہے
तरह